السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد فی اولک واوسطک وآخر کلامنا۔ معزز و مکرم و محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ گنہگاروں کے گناہ آسانی کے ساتھ معاف ہونے کا اور نیکیوں کے اندر اضافہ ہونے کا، چھوٹے چھوٹے اعمال پر زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا، جیسے ایک نفل عبادت پر فرض کے برابر ثواب، اور اسی طرح ایک فرض عبادت پر 70 فرائض کے برابر ثواب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ سحری و افطاری کے برکتوں کو حاصل کرنے کا، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ یتیموں کی، بیواؤں کی، مساکین و غربا کی مدد کرنے کا اور ان کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس مبارک مہینے کے 4 نام ہیں۔ سب سے پہلے تو ماہ رمضان، اور اسی طرح دوسرے نمبر پر اسے ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے، اور ماہ مواسات بھی کہا جاتا ہے، اور ماہ وسعت رزق بھی کہا جاتا ہے۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں، رمضان کا لفظ رمز سے نکلا ہے، جس کے معنی شدید گرمی سے کسی چیز کو جلا دینے کے ہیں۔ چنانچہ روزے دار میں 29 یا 30 روزے تک بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے ایسی حرارت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اس کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اسی لیے اس کو ماہ رمضان کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ماہ صبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں لوگوں سے خطاب فرمایا، اے لوگو، رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور صبر تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ صبر وہ اعلیٰ انسانی صفت ہے جس میں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا راز چھپا ہوا ہے۔ روزہ صبر ہے، جس کی جزا اللہ رب العزت ہے، وہ اسی مہینے میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے اس ماہ کو ماہ صبر کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ماہ مواسات کے معنی بھلائی کرنا۔ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے اور خصوصاً اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس ماہ مبارک میں رزق میں وسعت کر دی جاتی ہے، غریب لوگ بھی اچھی اچھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام وسعت رزق بھی کہا جاتا ہے۔
اس ماہ مبارک میں سب سے اہم عبادت روزہ ہے اور دوسرے نمبر پر تراویح کی نماز ہے۔ یہ جو رمضان المبارک کے 30 روزے ہیں جو بقیہ سال کے 11 مہینوں کی تربیت فراہم کرتے ہیں، اسی روزے کی وجہ سے انسان کے اندر غریبوں کی غربت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ رمضان سے فائدہ ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اپنی کوتاہیوں کو خود تنہائی میں بیٹھ کر محسوس کریں، اور اس جائزے کے نتیجے میں ہماری زندگی کے جو کمزوریاں سامنے آئے تو ان پر قابو پانے کا فیصلہ کریں اور اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے رمضان سے بہتر کون سا زمانہ ہو سکتا ہے؟ یہ موقع اس بات کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے، اور ہماری کوتاہیوں کو ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ اس موقع پر ہمیں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چھوڑنا ہے اور کون سے کاموں کو اختیار کرنا ہے زندگیوں کو بدلنے اور اپنی زندگیوں کو ایک اچھے سانچے میں ڈھالنے کے لیے رمضان سے بہتر کوئی دوسرا زمانہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑے رکھیں۔ اب تو لاک ڈاؤن اگرچہ چل رہا ہے مگر بندے اور اللہ کے درمیان کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ ہمارے لیے سارے دروازے بند ہیں، حتیٰ کہ مسجد کے دروازے بھی بند ہیں، مگر بندہ اور خدا کے درمیان، ہمارے اور اپنے رب کے درمیان جو ایک تعلق ہے، اس تعلق کا دروازہ بند نہیں ہے، وہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ اور کہ یہ دروازہ کب بند ہوگا؟ جب قیامت آئے گی، اور قیامت کب آئے گی واللہ عالم۔ لیکن اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ان ایام کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کروا لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن ابھی ایک اہم ضروری بات ہے کہ ہمارے بڑے اکابر علماء جن کی فکریں اونچی اور جن کی نظریں، جن کی سوچ بڑی گہری ہے، انہوں نے ہمیں یہ ہدایات دی ہیں جس میں ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر لاک ڈاؤن اور رمضان جیسے مبارک مہینے میں ختم بھی ہو گیا تو اللہ کے لیے ہمیں چاہیے بغیر کسی ضرورت کے باہر پھرنے کا ماحول ہرگز نہ بنائے، ہرگز نہ بنائے۔ کپڑوں کی دکانیں اگر کھل بھی گئیں، ہم دکانوں کے پاس ہرگز نہ جائیں۔ عید کے کپڑے خریدنے کے بہانے سے اگر ہم دکانوں کو، بازاروں کو آباد کر دیں تو یاد رکھیں یہ گندی سوچ رکھنے والے اور اسلام و مسلمانوں سے نفرت کرنے اور بھڑکانے والے میڈیا مسلمانوں پر الزام لگا کر اس کو ایک ایشو بنا دیں گے۔ حال ہی میں مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد تبلیغی جماعت کے پیچھے پڑ کر اپنا توا سیک کر پورے بھارت میں آگ لگا دیے۔ اب تو وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اب یہ میڈیا اس انتظار میں ہے کہ مسلمانوں کی کوئی غلطی ملے، پھر سے مسلمانوں پر الزام لگا کر اپنا توا گرم کرے۔ میرے دوستو، بزرگوں، یہ ہم اس کا ہرگز موقع نہ دیں۔ جن کے اندر کپڑے خریدنے کی طاقت نہیں ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ بیچارے غریب ہیں، ان کے پاس سہولت نہیں ہے۔ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان حضرات سے میری گزارش ہے اور ہمارے اکابر علماء کی طرف سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہم ابھی سے عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں،
اس بار عید کے لیے کپڑے نہیں خریدیں گے اور اپنے بچوں کا ذہن بنائیں گے اور اپنے بچوں کا ذہن بنائیں اور ان کو سمجھائیں اور یہ بتائیں کہ بچوں اس بار عید کے لیے کپڑے نہیں خریدیں گے اور ان پیسوں کو غریب یتیم لاچار مجبوروں میں تقسیم کر دیں گے۔ اب تو بچہ آج کے حالات سے اچھی طرح واقف ہے، بہت جلد اس بات کو بچے مان لیں گے۔ اگر یہ عمل کر دیں تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔